السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمیں روزے کی وجہ سے کچھ جواب جو ہیں وہ نم ہو گئے ہیں. چلیں شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین. پارہ اما، اس کا مفہوم ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ عبس. اس کی آیات جو ہیں 42 ہیں اور یہ ہے سورہ نمبر 80. لنکس اگین، جیسے ہم نے بات کی تھی کہ قرآن کی ساری سورج جو ہیں وہ لنکڈ ہیں اور ہر ایک سورہ اس سے اگلی سورہ سے لنکڈ ہے. سورہ پچھلی جو آپ نے سورہ نازعات پڑھی تھی اس کی لنک جو ہے وہ سورۃ عبسہ سے کیا بنتا ہے. آپ نے لاسٹ سورہ نازعات میں ان کے بارے میں پڑھا تھا جو لوگ دنیا کی زندگی کو پریفرنس دیتے ہیں. So there were two types of people who were discussed over there. ایک وہ لوگ جو پریفرنس دیتے ہیں اور ان کے بارے میں کیا بتایا تھا اللہ تعالیٰ نے، کیا ہوگا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، کہ وہ جو پناہ لینے کی جگہ ہے یا وہ جہاں پہ جائیں گے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، وہی سب سے ایکسٹریملی ڈینجرس جگہ ہوگی، یعنی جہنم. اور دوسرے ٹائپ جو لوگوں کی تھی وہ کون تھے؟ وہ اما من خاف مقام ربی، جو اللہ تعالیٰ سے ڈر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑے ہونے سے ڈر رہے ہیں، اس ٹائم سے ڈر رہے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو کس چیز سے بچاتے ہیں؟ ڈیزائرز سے بچاتے ہیں. اپنے نفس کو کی جو ڈیزائرز ہیں اپنے آپ کو اس سے بچا کے رکھتے ہیں. اب دل تو ہر ایک کا بہت ساری چیزیں کرنے کو چاہتا ہے، لیکن یہ جو خاص اسپیشل لوگ ہیں جو کہ جنت میں جانے والے ہیں اور اس کے پلیجرز انجوائے کرنے والے ہیں، وہ کوشچن کرتے ہیں نا کہ آیا از دا ٹائم رائٹ، کیا مجھے یہ کرنا چاہیے اس وقت یا نہیں کرنا چاہیے. انکنٹرولبل نہیں ہوتے وہ، ٹھیک ہے. تو اسی کا آپ کو اب ایک ایگزامپل ملے گا ریئل لائف سے اس سورہ میں، سورہ عبس میں. اما من استغنا، کہ جو کہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ جی آئی ڈونٹ کیئر، آئی ڈونٹ ہیو اینی تھنگ، مجھے ٹو وری اباؤٹ، مجھے کسی سے کیا لینا دینا. اور وہ ایک قریش کا لیڈر جو کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو دعویٰ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ ایک سین بتایا جا رہا ہے وہاں پر. اس وقت پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک غریب صحابی جو کہ بلائنڈ تھے، عبداللہ ابن عبد مکتوم نام ہے ان کا، اور وہ آ کے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کرنا چاہ رہے ہیں، کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں. تو یہ دو مختلف طرح کے لوگ ہیں. ایک طرف ایک انتہائی ایروگنٹ بندہ ہے اور دوسری طرف ایک ہمبل صحابی ہیں جو کہ نالج سیکھ کرنا چاہ رہے ہیں. تو ان کا یہ واقعہ اس سورہ میں بتایا جائے گا اور پھر اینڈ میں آپ کو ریزلٹس بھی پتہ چلیں گے کہ ان کے ساتھ ہوا کیا. تو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبس وتولی. اچھا جی، اس سے پہلے کہ ہم اس واقعے کی طرف جائیں، سب سے پہلے آپ لوگ ذرا مجھے یہ بتائیے کہ ڈو یو نو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا کنسرن کیا تھا؟ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، اگر آپ اپنے آپ کو وہاں رکھ کے دیکھیں کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد کیا ہو رہا تھا، اینڈ واٹ ڈڈ ہی وانٹ؟ He wanted to save everybody. Yes, he wanted to save everybody, کہ کسی طرح سے بچ جائیں. اچھا، اب ٹو سیو ایوری بڈی ان کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ چاہیے تھی، ہے نا. اور سپورٹ میں آپ کو مین پاور چاہیے ہوتی ہے، فائنینشیل سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، ہر طرح سے جو ہے وہ معاشرے کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. اور عموماً یہی خیال ہوتا ہے کہ جو سوسائٹی کی سپورٹ ہے وہ انفلوئنشل لوگوں کے ذریعے سے ملے گی، ہے نا. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اٹ واز لائک پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے شولڈرز کے اوپر پوری دنیا کا بوجھ تھا، کیونکہ وہ پوری دنیا کو بچانا چاہتے ہیں نا، ایک ایک شخص کو ہیل فائر سے بچانا چاہتے تھے. اب ہوا یہ کہ وہ جو شخص تھا جو بہت انفلوئنشل بندہ تھا، ایلیٹ میں سے تھا، قریش کے لیڈرز میں سے تھا، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آ کے سو کالڈ میسج سننے کے غرض سے بیٹھا ہوا تھا. لگ یہی رہا تھا، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم تھاٹ دس، کہ پہلے تو وہ آتے ہی نہیں تھے نا، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہی نہیں کرتے تھے، ٹارچر کرتے تھے. سو دس واز اے ویری ریئر اوکیشن کہ جس میں وہ آ کے بیٹھا اور سن رہا تھا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات.
اب اسی وقت جب کہ وہ سن رہا تھا، اور سب سے بڑا جو اعتراض ہوتا تھا لیڈرز کو قریش کے، وہ یہ کہتے تھے کہ جی ہم آپ سے کس ٹائم پہ آ کے سوال کریں، کس ٹائم پہ آپ سے آ کے ہم بات چیت کریں، جب آپ کے ارد گرد تو ہر وقت یہ غریب لوگ اور یہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، یہ انٹچبلز بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، یہ ایسے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. سو یو نو دے ہیڈ دس تھنگ دیٹ وی آر ابو ایوری ون، اینڈ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو بی ان دا کمپنی آف دیز پور بیگرز، یا یہ غریب لوگ نا. حالانکہ ان کو یہ کلاس سسٹم تھا، بہت اسٹرانگ کلاس سسٹم تھا. اور اس ٹائم پہ آپ یہ سوچ لو کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے زیادہ تر لوگ وہ تھے کہ جو کہ بہت ڈپرائیوڈ لوگ تھے سوسائٹی کے. تو اس وقت کے وہ صحابی جیسے کوئی غلام آزاد کیے ہوئے، آپ کو پتہ ہے نا پہلی جو شہید تھیں وہ بھی پہلے کنیز تھیں، اور اس کے علاوہ حضرت بلال اور اس طرح کے سب لوگ تھے. تو یہ سچویشن اس وقت تھی. اب ایک چیز میں آپ ڈفرنس دیکھ لیجئے، دو ورڈز ہوتے ہیں، ایک بصر ہوتی ہے، عبس، دونوں کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں ایز فراؤننگ. لیکن بصر جو ہے وہ فراؤننگ ہوتی ہے، جس کے اندر منہ جو ہے پھول جاتا ہے اور دانت پیس رہے ہوتے ہیں اور جیسے نتنے سو اس طرح کی جو وہ چہرہ بنتا ہے وہ بصر کہلاتا ہے. عبس جو ہے نا وہ ایسے ہوتا ہے جیسے بس ماتھے کے اوپر 2-3 بل آ گئے، ٹھیک ہے، وہ والی فراؤننگ نہیں ہے جو عموماً ہم فراؤننگ سمجھتے ہیں. صحیح. تو ایک تو یہ چیز نوٹ کر لیجئے. اب حضرت ابن ام مکتوم جو تھے جب وہ آئے تو وہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاءہ الاعمى کا ورڈ آیا. یہ جاء جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا کہ وہ بہت ایک گرینڈ انٹرنس ہوتی ہے نا، تو وہ نارمل طریقے سے چپکے سے نہیں آ کے بیٹھے، بلکہ وہ ایکسائٹمنٹ میں آئے ہیں، انتھوزیازم میں آئے ہیں. اور وہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے، چونکہ وہ بلائنڈ ہیں، ان کو نہیں پتا ساتھ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون بیٹھا ہوا ہے، اور وہ بار بار پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے تھے یا محمد علمنی بما علمک اللہ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بتائیں اس کے بارے میں کہ جو اللہ نے آپ کو بتایا. اچھا یہ جو ہے یہ حضرت خدیجہ کے کزن بھی ہیں، تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریلیٹیو بھی تھے. تو ایسا نہیں تھا کہ اگر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس وقت نہیں بتائیں گے تو یہ واپس چلے جائیں گے اور کبھی نہیں آئیں گے، ایسی بات نہیں تھی. یہ بہت اچھے اسٹانچ مسلم تھے. اور دا فیکٹ کہ شاید یہ ریلیٹیوز تھے اس لیے یہ یا محمد کہے تھے، ورنہ نہیں تو عموماً آپ دیکھیں لیٹر سٹیجز میں مدنی ایرا میں اللہ تعالیٰ نے یا محمد کہنے سے منع کیا صحابہ کو، بیکاز دیر از a level of respect for Prophet صلی اللہ علیہ وسلم even for the صحابہ کرام. تو اب اسی سچویشن میں جس وقت وہاں پر وہ قریش کا لیڈر ایک بیٹھا ہوا ہے اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ ایک لیڈر کا جو رول ہے، جو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا رول تھا ایز اے لیڈر آف مسلمز، وہ کیا تھا کہ انہوں نے سب مسلمز کو، سب لوگوں کو امپورٹنس دینی تھی، کیونکہ سب ان کو فالو کر رہے تھے، اور وہ یہ نہیں شو کر سکتے تھے کہ ان کے نزدیک کوئی اور ایک بندہ زیادہ اہم ہے. ٹھیک ہے. سو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کیوں روکا؟ کیونکہ ہم سوچتے نا کہ یہ اتنی مطلب ڈانٹ جو ہے وہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی. تو وہ اس لیے کیونکہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رول تھا ایز اے لیڈر، دیٹ واز ویری امپورٹنٹ. ہی ہیڈ ٹو میک ایوری بڈی فیل امپورٹنٹ، ٹھیک ہے، اینڈ لوڈ. وہ کسی کو اگنور نہیں کر سکتے تھے، اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہیں پہ ان کو روک دیا. اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ عبس وتولی. اور یہ ان صحابی کو امپورٹنس دینے کی بھی بات ہے. اور ایسی بات نہیں ہے کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی غصہ چڑھ گیا ہو اس بات سے یا کچھ ہوا ہو، کیونکہ جب بھی اس کے بعد یہ صحابی جو ہیں وہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تھے، پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم used to be so happy، اور ان کو بہت گریٹ کرتے تھے اور بہت ان کو جو ہے نا وہ VVIP ٹریٹمنٹ پھر دیتے تھے. تو اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ عبس وتولی، he frowned and turned away. یعنی کہ وہ ٹرنڈ ہوئے ان دا سینس یہ نہیں تھا کہ بالکل ہی ان سے الگ ہو گئے، بلکہ انہوں نے اپنی اٹینشن کس کی طرف کر دی؟ قریش کے لیڈر کی طرف. ان جاءہ الاعمی، کہ وہ بلائنڈ مین جو ہے وہ ان کے پاس آیا ہے، یعنی کہ یہ ان صحابی کی بات ہو رہی ہے. وما یدریک لعلہ یزکا. سو this shows that Prophet صلی اللہ علیہ وسلم did not have any means. وما یدریک، اللہ تعالیٰ Prophet صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ جان نہیں سکتے تھے کہ وہ کس وجہ سے آیا، یا شاید وہ آپ کے پاس آئے تو وہ پیوریفائی ہو جائے. اچھا اب وہ آئے کس لیے تھے صحابی؟ وہ تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے نالج لینے کے لیے آئے تھے نا، وہ کچھ سیکھنے کے لیے آئے تھے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس نالج کے
نتیجے میں کیا ہو سکتا تھا کہ اس کی پیوریفیکیشن یا زکا وہ پیوریفائی ہو سکتا ہے. یعنی نالج لینے کا جو شوق سے نالج لے رہا ہوتا ہے نا, جو شوق سے بیٹھا ہوتا ہے نالج گین کرنے کے لیے, تو اس کو اس کے نتیجے میں کیا ملتا ہے؟ پیوریفیکیشن, اس کا ہارٹ پیور ہو جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے ان کی سائیڈ لے رہے ہیں, اور یہاں پر کا ورڈ یوز ہوا. اب دیکھیں یہاں پر ابس و تولی آیا ہے کہ ہی فراؤنڈ, پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہی کہہ رہے ہیں, آپ نے یوز کیا, ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں؟ وما یدریکا, کہ آپ کو یہ بات نہیں پتہ تھی. ایک تو آپ یہ دیکھیں یہاں پہ نیگیٹو کانوٹیشن ہے, تو کا ورڈ نہیں آیا. کتنی پیاری بات ہے نا, یعنی اللہ تعالیٰ کو جیسے پیار ہے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ انجا اہل اعما, اس کے پاس آیا. لیکن یہاں پہ فورن کانوٹیشن کیا استعمال ہوئی؟ کیا کی, آپ کی, کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا تو اس میں آپ تو جانتے ہی نہیں کہ وہ آپ کے پاس آ کے کتنی پیوریفیکیشن حاصل کر سکتا تھا. او یذکروا, یا پھر وہ ریمائنڈر اس کو ملتا, فتن فعہ الذکریٰ, تو وہ ریمائنڈر اس کو بہت بینیفٹ کرتا یا اس کو اس سے فائدہ ملتا. یعنی جو آپ سے وہ سیکھتا اس کے ذریعے وہ کتنی اپنے آپ کو بہتر کر سکتا تھا تقوی میں, اللہ تعالیٰ کے کلوزنس میں. لیکن دوسری طرف کیا ہے؟ اما من استغنا, کہ جو کوئی اپنے آپ کو کنسیڈر کرتا ہے فری فرام نیڈ. استغنا جو ہے نا, وہ ایک کیفیت ہے, ایک ایسی فیلنگ ہے کہ جو انسان کے صرف دل کے اندر ہی ہوتی ہے, جو اس کو خود پتہ ہوتی ہے کہ آئی ڈونٹ کیئر, وائی شوڈ آئی کیئر, مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے. ہاں, میں خود ہی سیلف سفیشینٹ ہوں, میرے پاس تو اتنا مال ہے, میرے پاس تو اتنی پوزیشن ہے, میں تو یہ ہوں وہ ہوں. سو دس از لائک اے فیلنگ آف پرائڈ اینڈ ایروگنس. اب یہاں پر جو ہے, سوری ایک چیز میں بھول گئی آپ کو بتانا, یا زکا آیا, یہ ورڈ یا زکا کو تھوڑا سا ایکسپلین چھوٹا سا کر لیتے ہیں. یہ ایکچولی تھا یتزکا, ٹھیک ہے, اس کا بھی یہی میننگ ہوتا ہے پیوریفائی ہمسیلف. لیکن یہ زکا آپ قرآن میں دیکھو گے کہ کہیں کہیں پہ ورڈز کو شارٹ کر دیا جاتا ہے, اور وہ اس لیے کیونکہ ابھی وہ اپنی کمپلیٹ سینس میں نہیں آئے ہوتے. یتزکا کمپلیٹ پیوریفیکیشن, لیکن یزکا یعنی وہ سٹیپ کرے گا پیوریفیکیشن کی طرف, تھوڑا تھوڑا پیوریفائی ہونا شروع کرے گا. تو اب یہ اس لیے جو ہے وہ یہاں پہ یتزکا نہیں آیا بلکہ یزکا آیا. اب آپ لوگ نوٹ کرنا جب آپ قرآن کے میننگز دیکھو گے کہ کہاں کہاں فل ورڈز آئے اور کہاں کہاں ان کو شارٹ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے, ٹھیک ہے. اسی طرح یہ بھی ہے یتذکروا اور یذکروا, ٹھیک, یہ بھی شارٹ فارم میں آیا, ٹھیک ہے. اچھا, یہ بیکاز سیم گوز فار دا ریمائنڈر آلسو. اینی ویز, خیر, ابھی یہ دیکھتے ہیں استغنا کا جو میننگ ہے, اور یہ جو قریش کا جو لیڈر تھا اس کی یہ فیلنگ بتائی جا رہی ہے کہ وہ اس طرح کا اس کے اندر ایٹیٹیوڈ تھا. تو لیکن پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیڈنٹ نو اباؤٹ اٹ. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے لیکن پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں پتہ نا. تو وہ کیا کوشش کر رہے ہیں؟ فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى, پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایکسٹرا کیئر اینڈ اٹینشن دے رہے ہیں اس کو, ایکسٹرا اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اینڈ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اٹ سیم لائک اللہ تعالیٰ کو یہ بات اچھی نہیں لگ رہی کہ یو آر ٹرننگ ٹورڈز دیم اوور اینڈ اوور اگین. بار بار آپ قریش کے سرداروں کی طرف اٹینشن دے رہے ہیں اور آپ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہے ہیں. اب یہاں پر ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم از ڈیسپریٹ ٹو گیو دا میسج. ہمیں پتہ ہے کہ کیوں تھے وہ ڈیسپریٹ, بٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈز ناٹ لائک اٹ, بیکاز پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو چیز وہ دے رہے ہیں وہ سب سے زیادہ ویلیوبل ہے نا. قرآن میں بھی ہے نا, وہ خیر مما یجمعون, یہ ان سارے ٹریجر سے زیادہ اچھی چیز ہے جو وہ جمع کرتے ہیں. لیکن پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح سے وہ سن لیں. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں وما علیک الا یزکا, کہ آپ کا کوئی آپ کے اوپر بلیم نہیں ہے, آپ کی رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ یہ پیوریفائی نہیں کر رہا اپنے آپ کو. اور چونکہ یہاں پر ان نہیں آیا, یہ اللہ آیا ہے. ان کا مطلب ہوتا ہے اگر یہ ہوتا ہے نا وما علیک ان یزکا, کہ اگر وہ پیوریفائی کرے, تو اس کا مطلب تھا کہ کوئی ہوپ ہے کہ شاید وہ پیوریفائی کرے گا. بٹ اللہ کا مطلب یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے اندر کی جو کیفیت ہے نا, کہ اب وہ اس میں کوئی گڈنس باقی نہیں رہی. جیسے پیچھے حضرت موسیٰ بھی گئے تھے نا فرعون کے پاس اور کہا تھا کہ شاید تمہارے اندر کوئی انچ آف گڈنس ہے تو تم بات مان لو گے. یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ان میں کوئی انچ آف گڈنس ہے ہی نہیں, یہ نہیں بات مانیں گے, یہ بالکل گون کیس ہے. تو اس لیے آپ اس کے اوپر اپنا وقت ضائع نہ کریں, ٹھیک ہے, اور اس کے اوپر اتنی ایفرٹس نہ لگائیں.
نہ ٹائم ضائع کریں، کیونکہ یہ جو ایلیٹ ہے نا یہ میسج آف اسلام کو بالکل ان امپورٹنٹ سمجھ رہے تھے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ knows this is not important, this is most important ہے نا. these people are not important ہے نا. اب یہ جو دوسری طرف the most opposite behavior جو ان صحابی کا تھا، وہ اما من جاءک یسعی، کہ وہ جو آپ کی طرف دوڑتا ہوا آ رہا ہے، وہ ہوا یخشا، اور وہ فیئر بھی کرتا ہے، یعنی اس کے اندر ہیوملٹی ہے، اللہ تعالیٰ کا تقوی ہے، اور اتنی اسٹرائیونگ مطلب اتنی اس کے اندر وہ چیز ہے کہ وہ شوق سے پڑھنا چاہ رہا ہے، آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّا، آپ تھوڑے ڈسٹریکٹڈ ہیں. اب ہوا یخشا جو یہاں پہ یوز کیا ہے نا، یہ بھی بڑے مزے کی چیز ہے. وہ ہوا یخشا while he is fear، مطلب یہ کہ کوئی اور اس کا مطلب ہے فیئر نہیں، فیئرفل نہیں، یعنی جو دوسرا بندہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اس کے اندر فیئر نہیں ہے. وہ ہوا یخشا اصل میں یہ فیئرفل ہے جو دوسرا بندہ ہے. یہ جو حضرت یہ صحابی جو آئے ہیں فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّا، لیکن انہی سے آپ ڈسٹریکٹ ہو رہے ہیں اور آپ ان کی. اب تلہا کا مطلب ہے being indulged in something and ignoring something more important. سو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ کیا کر رہے تھے کہ اس لیڈر کی بات کی طرف اٹینشن دے رہے تھے، اور وہ ان کو تھوڑا سا اگنور کر رہے تھے کہ میں اپنی بات جو ہے وہ اس تک پہنچا سکوں اس لیڈر کی طرف. کلا انہا تذکرہ، نہیں انڈیڈ دس از اے ریمائنڈر. کلا کا مطلب کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نوز واٹس ان دیٹ the Quraysh leader's heart, so stop wasting time with him, and this is indeed a reminder, a message. انہا تذکرہ، انہا جو ہے وہ فیمیل کی صیغہ ہے، جس کا مطلب ہے کہ جو میسج آپ دے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جو دعویٰ کر رہے ہیں، وہ ایک ریمائنڈر ہے. فمن شاء ذکرہ، ذکرہ، اب یہاں پر یہ میل کا صیغہ آ گیا ہے، ذکرہ، کہ جو بھی خود چاہے گا وہ اس کو اس ریمائنڈر کو لے گا. اچھا، اب یہاں پر اس ہو کا مطلب ہے قرآن، ٹھیک ہے، اور اس سے مطلب کیا ہے کہ جو خود چاہتا ہے گائیڈنس لینا اور اس کی طرف سیریس رہنا، اسی کو گائیڈنس ملتی ہے اور کسی کو نہیں ملتی. ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا؟ تو یہ ایک بہت ہی جنرل رول ہے، مین بیسک رول ہے اباؤٹ دا قرآن، کہ جو اس سے گائیڈنس خود لینا چاہتا ہے اس کو گائیڈنس ملتی ہے. لیکن اگر کوئی اس کو ان امپورٹنٹ سمجھتا ہے، اس کو جوک سمجھتا ہے، اس کو نان سیریس لیتا ہے، اس کو وہ رسپیکٹ نہیں دیتا، تو اس کو گائیڈنس نہیں ملتی. اور ریممبرنس کی بیسکلی بات ہو رہی ہے. اب ریمائنڈر کب ملتا ہے؟ جب پہلے سے کوئی میسج دیا ہوا ہو. اب پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو قرآن ابھی نازل ہو رہا ہے نا، تو پھر اس کو ریمائنڈر کیوں کہا جا رہا ہے؟ ریمائنڈر اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ آپ کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ تھاؤزنڈز آف ایئرس، آپ لوگوں کو کہ تھاؤزنڈز آف ایئرس پہلے آپ سے اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ لیا تھا. یس، وعدہ الست. اور آپ جب روحیں تھے نا، سب لوگ، ایچ اینڈ ایوری ہیومن بینگ، اس کو کریٹ کیا اللہ تعالیٰ نے، اس روح کو سامنے ایک میدان میں جمع کیا، اور اللہ تعالیٰ نے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے، آپ لوگ سمیت میں نے بھی، سب نے یہ پرومس کیا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم آپ ہی کی عبادت کریں گے. اس لیے جب بھی کوئی پروفٹ کوئی میسج لے کے آتے ہیں تو اس کو اللہ تعالیٰ ریمائنڈر کہتے ہیں، بیکاز وہ میسج ریمائنڈ کرا رہے ہیں ہمیں دیٹ وی آلریڈی نو دا ٹروتھ. ہماری اندر، فطرت کے اندر، ہماری نیچر کے اندر، ہماری ہارٹ کے اندر وہ بیج ڈالا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے، جیسے کمپیوٹر کے اندر پروگرام کر دیتے ہیں نا، تو وہ پروگرام اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہوا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے، ہم بھول جاتے ہیں، اس لیے ہمیں ریمائنڈرز کی بار بار ضرورت ہوتی ہے. اور یہ جو ریمائنڈر ہے، یہ جو بک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی وہ شیپ بیان کر رہے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے. فی صحف مکرمہ، یہ لوح محفوظ میں قرآن ہے. دس از ناٹ سم تھنگ کہ جس کے بارے میں ہم پیچھے پیچھے لوگوں کے پھریں، آ جاؤ سن لو، میسج لے لو، اور لوگ کہہ رہے ہیں نا ہمارا دل نہیں چاہ رہا، اور وی آر ٹرائنگ ٹو میک اٹ لائک سیم کہ ہاں جی بہت اچھی چیز ہے، پلیز آؤ. آلریڈی لوگوں کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ دس از این امیزنگ تھنگ، دس از ناٹ سم تھنگ کہ جس کے پیچھے جو ہے وہ لوگوں کے پیچھے پیچھے بھاگا جائے. اور یہ کیا ہے؟ مرفوعہ، یہ بہت ایگزالٹڈ اور اونچی جگہ پہ رکھی گئی کتاب ہے. آپ کو پتہ ہے لوح محفوظ کدھر ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے. 7 ہیونز ہیں، پھر جنت ہیں، کہ جنت کے 100 درجے ہیں، یا 6666 ہیں اکارڈنگ ٹو دا آیز آف دا قرآن، یا پھر اس سے بھی اونچا، پھر بلند عرش ہے. اور پھر جو ہے وہ
وہاں پر لوح محفوظ سے بھی اوپر قرآن پاک رکھا ہوا ہے، مرفوعاتن اور مطہراتن، پیوریفائڈ ہے. اور چونکہ یہ پیوریفائڈ ہے، اتنی پاک جگہ پہ ہے، تو یہ سوٹ نہیں کرتا کہ اس کو پھر امپورٹنس نہ دی جائے. ہاں یہ اللہ تعالیٰ ایک جگہ شکایت بھی کرتے ہیں نا، انتم تدہنون، کہ اتنا بڑا میسج تمہیں دیا جا رہا ہے، اتنی امیزنگ بات بتائی جا رہی ہے، اور تم اس کو اگنور کر رہے ہو، ادھر ادھر دیکھ رہے ہو، and you're not being serious about it. اور ہماری تو پھر ضرورت ہی نہیں رہتی، کیونکہ یہ تو کس کے ہاتھ میں بھی ایدی سفرہ، یہ تو بہت ہی جو اسپیشل اینجلز ہیں نا، جو اسکرائبز ہیں، جن کو اسکرائبز کہا جاتا ہے، جو لکھنے کا کام کرتے ہیں، یہ ان کے ہاتھوں میں ہے. کرام بررہ، کرام کہتے ہیں ایکسٹریم درجہ یہ نوبلٹی کا، بہت زیادہ عزت والے. بررہ جو ڈیوٹیفل ہیں اور جو بہت زیادہ نیک ہیں، اور ڈیوٹیفل ان دا سینس کہ وہ کبھی پوری زندگی میں فار تھاؤزنڈز آف ایئرز انہوں نے اللہ تعالیٰ کو ڈس اوبے کیا ہی نہیں ہے، نہیں تھی. اتنے ڈیوٹیفل ہیں، اتنے بررہ ہیں، اتنے نیک ہیں. تو یہ تو اتنی زبردست چیز ہے. اب ایک طرف آپ دیکھیں قریش پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلیٹل کر رہے ہیں، ان کو تنگ کر رہے ہیں، ان کے میسج کو امپورٹنس نہیں دے رہے ہیں، اور اتنی گریٹ قرآن سنا جا رہا ہے اور وہ اس کو اگنور کر رہے ہیں. لیکن the reality is that the highest ranked of the angels are scribes، اور اصل میں وہ لوگ بہت آنریبل ہوتے ہیں کہ جو قرآن کو غور سے سن رہے ہوتے ہیں. یہ لوگوں کا آنر ہے، لوگوں کو عزت دی جا رہی ہے کہ قرآن ان کو سنایا جائے. اب ایک بہت ڈانٹ والی کیفیت ہے، جیسے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ کی بات کی تھی نا پچھلی سورہ میں، قتل الانسان ما اکفرہ، کہ انسان جو ہے وہ ڈسٹروائے ہو گیا ہے اپنے انگریٹفل بیہیویئر کی وجہ سے. ہی از انگریٹفل، اکفرہ، کتنا زیادہ انگریٹفل ہے وہ. من ای شیء خلقہ، یعنی وہ کیوں ڈسگریس کر رہا ہے، کیوں اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ رہا ہے. یہ تو دیکھے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا، اس کی کریشن کس چیز سے ہوئی. اب دیکھو پچھلی صورت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی پراپر پلیس پہ لے کے آئے ہیں بائی سیئنگ انتم اشد خلقا ام السماء بناہا، کہ کیا تم سمجھتے ہو تمہاری تخلیق بہت مشکل ہے یا بڑی ہے یا شدید ہے یا گریٹ ہے، تم نے کیا آسمان کو نہیں دیکھا. تو آسمان جو ہے اس سے کمپیئر کرایا گیا اللہ تعالیٰ نے کہ تم اپنی تخلیق کو آسمان سے کمپیئر کرو. اب اللہ تعالیٰ کیا کرا رہے ہیں کہ نطفہ سے کمپیئر کر رہے ہیں کہ تمہیں کتنے سے سیل سے جو بالکل ہی غلیظ سی چیز تھی اس سے تمہیں پیدا کیا کیا. فقدرہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں پروپورشن کیا. اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتے تو ہماری آنکھیں اس طرح نہیں لگی ہوتی، ہمارے کان اس طرح نہیں لگے ہوتے. ایک چیز تھی کسی بھی طرح سے گرو کر جاتی، ایک جیلی لائک سٹرکچر تھا، وہ کہیں پہ بھی گرو کر جاتا. کمر میں سے بازو نکل رہا ہوتا اور ٹانگ جو ہے وہ سر میں سے نکل رہی ہوتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا تھا. فقدرہ، اللہ تعالیٰ نے اتنا اچھا پروپورشن بنایا. اور تقدیر جو ہے وہ بیسٹ آف دا پلاننگ کو کہتے ہیں. اباؤٹ ایوری تھنگ اللہ تعالیٰ نے بنائی، ہماری ایج، رزق، ہائٹ، ہر چیز پیدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سیٹ کر دی. ثم السبیل یسرا، اور پھر جو ہے وہ پاتھ وے کو آسان بنایا. تو پاتھ وے کس طرح آسان بنایا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا ہونے کے لیے راستے کو آسان بنایا. یہ اتنا بڑا سارا ہیومن بینگ کتنے آرام سے. اور دوسرا یہ کہ اس کی اصلیت بتائی کہ تم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو، اللہ تعالیٰ ہی نے تمہیں دنیا میں لے کے آئے ہیں اس راستے سے. تمہیں تو اپنے آپ کو سمجھنا ہی نہیں کچھ چاہیے. نمبر 1، bringing into this world, the path into this world اللہ تعالیٰ نے آسان بنایا. نمبر 2، path to guidance اللہ تعالیٰ نے آسان بنا دی، گائیڈنس. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ریممبرنس اللہ تعالیٰ نے آسان بنا دی. اور تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے فطرت میں سب کچھ رکھ دیا اور آسان بنا دیا. آپ دیکھو انسان کے ساتھ ساتھ جانوروں کے اللہ تعالیٰ نے فطرت میں رکھ دیا. آپ خود دیکھو کہ کیٹس ہیں، آپ ان کو دیکھتے ہو، ان کو خود سے بیبیز کو پتہ چل جاتا ہے کہ انہوں نے کس طرح سے اپنے آپ کو مینیج کرنا ہے نا. چڑیا کو پتہ چل جاتا ہے اس نے گھونسلہ کیسے بنانا ہے. تو انسان کو تو کس طرح اللہ تعالیٰ نے سکھایا، فطرت کے ذریعے سے سکھایا کیسے چلنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کیا کیا کچھ کرنا ہے. اتنی ساری چیزوں میں ثم السبیل یسرا. اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، جب وہ ٹائم پورا ہو جاتا ہے، ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اللہ تعالیٰ اس کو موت دے دیتے ہیں. He causes him to die. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ even death is not in our control. کتنے سارے لوگ ہیں آپ کو پتہ ہے اتنی تکلیف میں وہ گزارتے ہیں، سال ہر سال گزارتے ہیں،
and they're in so much of pain, and सांस उनको एक आ रही है जा रही है उखड़ रही है, but they cannot die क्योंकि उनका वक्त नहीं आया होता. So even death is not in our control. ये अल्लाह ही ताला है जो डेथ को लेके आता है और अपने सही टाइम पे लेके आता है. फ़अक़बरहू, और वही उसकी ग्रेव प्रोवाइड करता है. ग्रेव क्या चीज़ है? ग्रेव वो एक्चुअली वो माउंड नहीं है जो हम समझते हैं कि दिस इज द ग्रेव. ग्रेव जो है पार्ट ऑफ द बॉडी कहीं पे भी गया हो. कई लोग क्रीमेट करते हैं ना, बर्न कर देते हैं बॉडी को और फिर एशेस बना के उसको कोई दरिया में बहा देते हैं और हवा में उड़ा देते हैं ना. लेकिन जो बॉडी का पार्ट कोई भी, चाहे कोई जर्रा ही क्यों ना हो, डस्ट पार्टिकल ही क्यों ना हो, जो भी कहीं जाके सेटल होता है या हवा में होता है या समंदर में होता है, वो चीज़ उसकी ग्रेव होती है, वो जगह उसकी ग्रेव होती है. और अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास इतनी पावर है कि वो उन सारी चीज़ों को जमा करके उस जगह से उस बॉडी को दोबारा से इंसान बना दे. इसलिए ये अल्लाह ताला कह रहे हैं तुम इज़ा शाअ अंशा, तो जब भी अल्लाह ताला वो चाहेगा रेजरेक्ट करेगा. और इज़ा का जो यहाँ पर वर्ड यूज़ किया है व्हेन का मतलब है कि ये राइजिंग अप जो है ये इंस्टेंटेनियस होगी, उसमें कोई प्रोसेसेस इन्वॉल्व नहीं होंगे. जैसे प्रोसेसेस होते थे ना जब हम पैदा होने वाले होते हैं, तो पहले नुत्फा है, फिर अलका है, फिर वो बेबी बनता है, फिर वो पैदा होता है, फिर टॉडलर है ना, बड़े होते होते फिर अडल्ट बन जाता है. लेकिन यहाँ पर जब दोबारा से रेज किया जाएगा, नशरा होगा, उसको रेजरेक्ट किया जाएगा, तो वो अचानक से ऑल ऑफ अ सडन जैसे ही अल्लाह ताला कहेंगे वो बन जाएगा. कल्ला लम्मा यक़दी मा अमरा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आयत कि कल्ला ने लम्मा यक़दी मा अमरा कि he has not accomplished what he commanded. यानी अल्लाह ताला ने जो कमांड किया था ना, यक़दी जो है ना बेसिकली वो एक आप समझो कज़ा जैसे होता है ना कि कोई आपको काम दिया गया, आपको कोई बहुत इंपॉर्टेंट मिशन दिया गया और आपने उसको पूरा कर लिया, या आप उस पर लग गए कि मैंने ये काम करना है. तो पता है कि जी आप लग गए हैं तो वो काम हो जाएगा ना. कज़ा यानी उसको कंप्लीट करना. लेकिन अल्लाह ताला जो कह रहे हैं कि कल्ला लम्मा यक़दीमा अमरा, पूरी ह्यूमन काइंड ने ह्यूमैनिटी को जो अर्थ पे भेजा गया था इतने बड़े मिशन के साथ, इतने साल गुजर गए, इतने रिमाइंडर्स दिए गए और इतने सारे रिसोर्सेस दिए गए, हवा, पानी, खाना, कपड़ा, घर, नॉलेज. लेकिन अल्लाह ताला कह रहे हैं दे हैव नॉट फुलफिल्ड देयर ड्यूटी. मैनकाइंड हैज नॉट फुलफिल्ड देयर ड्यूटी. उनको जिस काम के लिए और जिस मकसद के लिए भेजा गया था वो उन्होंने किया ही नहीं है. तो अब क्या करें? फलयंजुरिल इंसानु इला तामी, सो यू शुड स्टेयर एट योर फूड. अपने खाने की तरफ देखो, उसको देखना चाहिए. और नज़ारा जो है वो कैसे देखना होता है? गौर से. जैसे मसलन आप क्या आंखें फाड़ के देखो, गौर से, फोकस ऑन इट. क्यों देखो? किस वजह से? इसलिए क्योंकि तुमने अपनी ड्यूटी पूरी नहीं की है. अपने खाने की तरफ देख लो. ये सारा कुछ जो तुम्हें दिया गया है, ये सब अब जो फेवर्स अल्लाह ताला याद दिला रहे हैं हमें, वो किस लिए दिया गया था? ताकि हम अपने मिशन को पूरा करें ना. अब थोड़ी सी देर को सोचो ये कि जैसे या आप गेम खेलते हैं, आप टीम के साथ गेम खेल रहे हैं अपने, और आपका टीम मेंबर जो है वो उस गेम में उस मिशन को पूरा नहीं कर रहा, बल्कि आप ही को कॉज कर रहा है कि बार बार डेथ हो रही है. सो गुस्सा चढ़ेगा या नहीं चढ़ेगा? Even though that is a game, even though you know कि this is not a matter of life and death, but still you will be frustrated कि ये क्या हो गया मेरे दोस्त को. एक इसको मिशन मिला है कि मुझे प्रोटेक्ट करना है, कि मुझे चारों तरफ से जो है ना वो हो जाए, और ये उल्टा अपनी गोलियां मुझे ही मारे चले जा रहा है, मैं ही मर जाता हूँ गेम में हर दफा. फ्रस्ट्रेशन होती है ना, गुस्सा चढ़ता है कि जब एक काम दिया गया है और उसके लिए रिसोर्सेज भी इतने सारे दिए गए हैं, तो फिर आप क्यों नहीं कर रहे वो काम. एंड दैट इज एग्जैक्टली द केस विद ह्यूमैनिटी कि हमें एक काम दिया, और वो मिशन क्या है? मिशन ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि हमने उनको बैक करना है. अय्यदना, हमने उनकी मदद करनी है, हमें उनकी बैक करनी है. नसरा, हमने उनकी हेल्प करनी है कि जो उनका मिशन था उनका वो आगे मैसेज लेके जाना है, उसमें एफर्ट लगानी है, कोशिश करनी है. और उसके लिए अल्लाह ताला ये सारे फेवर्स हमें याद करा रहे हैं. क्या क्या? अन्ना सबबनल माअ सब्बा, हमने बहुत सारा पोर डाउन किया वाटर अबंडेंस में, बेतहाशा डाल दिया तुम्हारे पास पानी, ढेर सारा पानी. अब अगर खुद सोचो पानी ना हो तो क्या जिंदगी रह सकती है? अल्लाह ताला ने वो सारी चीज़ पूरी कर दी है, ढेरों ढेर पानी. अभी देखो पिछले दिनों थोड़ी सी ड्राइनेस हुई और उसके बाद अल्लाह ताला ने इतनी सारी रेन भेज दी.
اور سارا جو ہے موسم اتنا پیارا ہو گیا. اور پھر کیا ہوا؟ ثم شققنا الارض شقا. شق جو ہے وہ کہتے ہیں کٹ اوپن کرنے کو. اب یہ جو شق ہے نا اس طرح سے کاٹنے کو کہتے ہیں کہ جیسے کاغذ کاٹا جاتا ہے, کپڑا پھاڑا جاتا ہے. یہ کبھی بھی راکس کے لیے نہیں یوز ہوتا کہ راکس کو کاٹا جا رہا, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے اس زمین کو پھاڑا. آپ سوچو اتنے سخت پتھر جیسے بولڈرز, ان کو کاٹ کے بیچ میں سے اس کے سپرنگز نکل رہے ہیں, اس میں سے پانی نکل رہا ہے. فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا. حبہ جو ہے وہ جو گرینز ہوتے ہیں ان کے جو پلانٹس ہیں بہت سافٹ ہوتے ہیں, لیکن وہ پتھر جیسی زمین کے بیچ میں سے پھاڑ کے اللہ تعالیٰ نکال دیتے ہیں, ہے نا. کس کے لیے؟ ابھی دیکھو اگر آپ برگرز کھا رہے ہیں, نوڈلز کھا رہے ہیں, کچھ بھی لے رہے ہیں, وہ ایونچولی جو ہے وہ کہاں سے آتا ہے؟ زمین سے کراپس نکلتی ہیں نا. اللہ تعالیٰ اگر زمین کو کھلنے سے ہی روک دے اور وہیں پہ ہی وہ پروسیس رک جائے تو ہمارے پاس کوئی فوڈ آئٹم آئے گا ہی نہیں نا, کچھ بھی نہیں آئے گا. دوسری کیا چیز ہے جو فیور یاد کرا رہے ہیں؟ وہ عنبا و قضبہ, اور گریپس اور گرین فوڈر. اچھا یہ قضبہ جو ہے یہ آل کائنڈز آف ویجیٹیشنز ہوتی ہے, جیسے اس میں ویجیٹیبلز, فروٹس, سب چیزیں آ جاتی ہیں. مثلاً کیرٹس ہیں تو وہ اس میں گاجر ہم کھا لیتے ہیں اور اس کے جو لیوز ہیں وہ اینیملز کھا لیتے ہیں. اسی طرح سے اور جتنی بھی چیزیں آپ سوچ لو, تو یہ ہر چیز جو ہے وہ اس کی یوز ہو جاتی ہے. اینیملز بھی اور ہیومنز بھی کھا لیتے ہیں. اچھا نبات کا ورڈ پیچھے یوز ہوا تھا. نبات جو ہے دیٹ از سم تھنگ جو کہ پلانٹ کی جاتی ہے اور پھر جلدی سے میچور ہو جاتی ہے. تو حبہ جو ہے آپ دیکھیں اس کو ایئرز اینڈ ایئرز نہیں لگتے کراپس کو. یہ نہیں ہوتا 4-5 سال کے بعد جا کے کراپس جو ہیں وہ, جیسے بہت سارے فروٹ ٹریز ہوتے ہیں وہ کچھ سال کے بعد جا کے پھل دینا شروع کرتے ہیں نا, لیکن کراپس جو ہیں وہ انبتنا. ایسے جو بچے ہوتے ہیں جو کہ بہت جلدی میچور ہو جائیں, بہت اچھی ان کی اٹھان ہو, اینڈ دے ویری ویل مینرڈ, ان کے لیے بھی نبات کا ورڈ یوز ہوتا ہے. دے میچور کوئکلی, ٹھیک ہے. سو فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا, اللہ تعالیٰ نے یہ اگائے گرینز اور عنب اور گریپس اور قضبہ اور یہ سارا جو گرین فولیج اور ویجیٹیشن اور سب کچھ یہ اگایا. اور زیتون و نخلا, اور اب جو ہے وہ اسینشیل سے کہاں موو کر رہے ہیں ہم؟ ٹورڈس مور ایگزوٹک فروٹس اینڈ پلانٹس. تو اس میں آ گئے اولیوس, رائٹ, اور نخلا, ڈیٹ پام ٹریز ہیں, ڈیٹ پامز, ڈیٹس ہیں. وہ حدائق غلبہ, اور گارڈنز ہیں ایسے جو تھک فولیج ہے, ایک کے اوپر ایک وہ چڑھے ہوئے ہیں لیوز. وفاکہۃ وابا, اور فروٹس ہیں اور گراس ہے. فاکہہ جو ہے, فاکہہ وہ اسمائل کرنے کو کہتے ہیں. اس طرح فاکہین ان لوگوں کو کہتے ہیں جو جنت میں ہوں گے. وائی؟ بیکاز جب وہ اپنے سامنے فروٹس کو دیکھیں گے تو وہ اسمائل کرنا شروع ہو جائیں گے. دے ول اسٹارٹ اسمائلنگ, اسمائل اپیئر ہو جائیں گے, اس لیے اس کو فاکہہ. تو ایسے فروٹس جو دیکھ کے انسان خوش ہو جاتے, دل خوش ہو جاتا ہے. وہ ابا اور گراس, اور یہ ابا جو ہے زیادہ تر یہ کیٹل کے لیے یوز ہوتا ہے, اس لیے کیونکہ وہ کھاتی ہیں. تو متاع لکم ولانعامکم, تو یہ تو پروویژن نہ صرف تمہارے لیے اور تمہاری کیٹل کے لیے. اور پچھلی سورہ میں بھی آپ کو یاد ہے یہی آیت آئی تھی, یاد ہے؟ یاد ہے. لیکن اس کے بعد بھی اسی قسم کی ایک آیت ریپیٹ ہوئی تھی, فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ, وہاں پر ایک ڈیفرنٹ آیت تھی, فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى, شاباش. اور یہاں پر جو ہے وہ ایک ڈیفرنٹ قسم کی کیلیمٹی کا ذکر ہو رہا ہے, ڈیفننگ بلاسٹ یا چیخ, ٹھیک ہے. سو اب متاع لکم ولانعامکم کے بعد فوراً اس چیز کا ذکر کیوں کیا جا رہا ہے؟ نمبر 1, دیز فیورز جو کہ پچھلی سلائیڈ پہ آپ نے سارے پڑھے, وہ کیا کرنا چاہیے اس کے ذریعے سے؟ ہمیں ڈیپلی گریٹفل ہونا چاہیے, تھینکفل ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کا فار آل دیز بلیسنگز. پھر دوسری کیا چیز ہونی چاہیے؟ وی شوڈ ریممبر دیٹ دس از اے مشن. یہ ہمیں مشن کی وجہ سے ملا, ہمارے مشن کی وجہ سے ملا ہے. ہم نے اس مشن کو پورا کرنا ہے, یہ ہمیں اس مشن کی کمپلیٹ کرنے کے لیے ملا ہے, تاکہ ہمارے اندر طاقت آئے, تاکہ ہم اس دنیا کے نظام کو پراپرلی چلا سکیں, اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میسج ہے وہ ایک ایک شخص تک چلا جائے. Everyone should know about it. And the third thing is that we remember that horrific day that is just about to come. اس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا. چاہے ہم یہ کہہ دیں کہ جی ہم اس کے بارے میں ذکر نہیں کریں گے, we're not going to talk about it, but it is going to happen. So it's better that we prepare for it. تو یہ صاخہ جو ہے یہ ایک ڈیفننگ اسکریم ہے, سوری یہ ڈیفننگ ہونا چاہیے. تو یہ اسکریم ہے جو کہ
انتہائی انٹینس ارائیول کو شو کرے گی کہ کوئی بہت خوفناک چیز ہونے والی ہے. اور اس دن کیا ہوگا, جو اس کی سیویریٹی آف دا سچویشن ہے, آپ اس سے سمجھ لو کہ جب بھی کوئی آفت پڑتی ہے, کوئی پرابلم آتی ہے, کوئی مصیبت ہوتی ہے, تو ہم اپنی فیملی کی طرف آتے ہیں, واپس پلٹتے ہیں, ہے نا. کسی کی طبیعت خراب ہو یا کچھ ہو. لیکن یہ ایک ایسی آفت ہوگی جس دن کیا ہوگا, یوم یفر المرء من اخیہ, اس دن آدمی جو ہے وہ اپنے بھائی سے ہی بھاگنا شروع ہو جائے گا. اور یفر جو ہے نا, وہ رننگ اس کو نہیں کہتے, جیسے آپ جاگنگ کر رہے ہیں تو اس کو یفر نہیں کہیں گے. یفر ہوتا ہے جیسے آپ پارک میں گئے اور آپ کے پیچھے کوئی پاگل کتا پڑ گیا and that dog is barking and coming towards you. So what you're gonna do when آپ دور سے دیکھ رہے ہیں کہ there is something coming, so you're gonna run. although کہا جاتا ہے کہ ویسے تو بھاگنا نہیں چاہیے, لیکن خیر اینی ویز کوئی بھی خوفناک چیز بھاگتی ہوئی آپ کے پاس آ رہی ہے, تو جو نیچرل بیہیویئر ہوتا ہے یا پھر انسٹنٹ بیہیویئر. تو امیجن کرو اپنے بھائی سے کوئی ایسے بھاگ رہا ہے ٹیریفائڈ, نہ صرف بھائی سے بلکہ اپنی ماں سے, وہ امی ہی وہ ابی, اور اپنے باپ سے دور بھاگ رہے ہیں. وہی لوگ جو آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, آپ ان سے ٹیریفائڈ ہوگے. کیوں؟ وہ صاحبتی بنی, اور بندہ اپنی وائف سے اور اپنے ہی بچوں سے ٹیریفائی ہو کے بھاگ رہے, یا پھر دور بھاگ رہے. یعنی کہ اس دن تو پھر آپ کو کسی سے بھی کانسولیشن نہیں مل سکے گی نا. اور ون آف دا ریزنز جو اس کے بارے میں علماء بتاتے ہیں کہ وہ کیوں بھاگ رہا ہوگا, اس لیے کیونکہ سب سے کلوز وہ لوگ ہوتے ہیں آپ کے فیملی ممبرز, اور آپ سب سے زیادہ ان کے رائٹس جو ہیں ان پہ ڈاکہ مارتے ہیں, کیونکہ ان کے سب سے زیادہ رائٹس ہیں. مثلا یہ سمجھو کہ آپ ایک بندہ ہے, پرسن اے ہے, ہاں, آپ نے اس کو 20,000 روپیز دینے ہیں ڈیلی, اور ایک اور بندہ ہے جس کو آپ نے دینے ہی 10 روپے ہیں ڈیلی. تو آپ کہو گے 10 روپے میرے لیے آسان ہے نکالنا, لیکن جس کو ڈیلی 20,000 دینے ہیں, آپ کسی دن کہو گے اچھا چلو یہ 5,000 رکھ لو, اچھا 1,000 رکھ لو. ایگزیکٹلی وہی معاملہ ہے. ہماری فیملی ممبرس کے جو رائٹس ہیں نا, جو ان کے حقوق ہیں, وہ اتنے زیادہ ہیں کہ ہم ڈیلی وہ سارا حق نہیں دے پاتے. اور قیامت کے دن کیا ہوتا ہے, ہر بندہ اپنا حق لے رہا ہوگا, کیونکہ اس کے ذریعے اس کو ڈیڈز مل رہی ہوں گی نا. کسی کو اگر اس کا حق مارا گیا ہو, اس کو اس کا حق نہیں ملا, جیسے مظلوم ہے بندہ, ٹھیک ہے, اور اس کو اس کا حق نہیں ملا, یا کسی کو قتل کر دیا گیا ہے, اس کو اس کا حق نہیں ملا, اس کا لائف کا حق چھین لیا گیا ہے, تو اس کے بدلے میں اس کو اللہ تعالیٰ ریوارڈ کر رہے ہوں گے. تو ادھر سین کیا کریٹ ہوا ہوگا کہ لوگ, ہر بندہ اپنا حق مان رہا ہوگا, ہاں مجھے دو, یہ گیو دس ٹو می, یہ تم نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی, یہ تم نے میری غیبت کی تھی, یہ تم نے میری شکایت لگائی تھی, یہ تم نے میری اس وقت خدمت نہیں کی تھی. اور ہر بندہ اپنا حق مانگ رہا ہوگا. تو بندہ چھپتا پھر رہا ہوگا ان سے جن کا اس نے زیادہ دینا ہے. ایک تو یہ ریزن بتایا گیا. دوسرا یہ بتایا گیا کہ اس خوف کی وجہ سے, اس ڈر کی وجہ سے, اور اس شرمندگی کی وجہ سے, بیکاز پیپل ول بی سو ashamed of what they actually are, کہ وہ اپنے جاننے والے لوگوں سے دور بھاگ رہے ہوں گے کہ کوئی مجھے پہچان نہ لے. اور اس کے بارے میں ایک اور جگہ یہ بھی آتا ہے کہ ایک ماں جو ہے وہ اپنے دودھ پیتے نیو بورن بیبی کو بھی پھینک دے گی, اس کو بھی چھوڑ دے گی اس ہیبت کی وجہ سے, بیکاز وہ اتنا ہورفک ڈے ہوگا, اتنا ٹیریفائنگ ڈے ہوگا کہ لوگ بھاگ رہے ہوں گے. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ, کہ ہر امر کے لیے. اب یہ فرق کیا ہے, رجل بھی مین کو کہتے ہیں اور امرن بھی مین کو کہتے ہیں, لیکن یہ جو ہے نا ذرا کلچرڈ اور سویلائزڈ پرسن, جس کے اندر بڑی سویلٹی ہے, اور وہ ہر کام کو بڑے پراپر طریقے سے کر رہا ہے, اور ہر ایک کو بڑی اٹینشن دے رہا ہے, اور بہت اچھے طریقے سے مل رہا ہے, تو ایسا بندہ یومئذ شأن یغنی, وہ اپنے ہی میٹرز میں ایسے بری طرح انوالوڈ ہوگا کہ وہ اس کو کچھ سمجھ ہی نہیں آئے گی. ٹھیک ہے, اس کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی کہ اب کیا کرنا ہے. وہ اتنا بری طرح سے نا اس کو آکیوپائی کر لے گا وہ ہیوج میٹر, یعنی اس کی وہ سویلٹی ساری ختم ہو جائے گی. اتنا زیادہ وہ انوالومنٹ والا ڈے ہوگا. وجوہ یومئذ مسفرہ, جس دن جو ہے, جس دن جو فیسز ہوں گے وہ مسفرہ ہوں گے. مسفرہ کیا چیز ہوتی ہے؟ سفرہ انویل کرنے کو کہتے ہیں, پردہ اتارنے کو کہتے ہیں. جیسے سفر جو ہے وہ, سفر جو ٹریولنگ کو سفر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اٹ انویلز نیو ٹیریٹریز, نئی نئی جگہ پتہ چلتی ہیں. سفیر کون ہوتا ہے؟ سفیر نہیں, سفیر جو ہے وہ ایمبیسڈر کو کہتے ہیں, بیکاز وہ انویل کرتے ہیں
اس کنٹری کا میسج لے کے جاتے ہیں. پھر سفر اور لارج بکس کو بھی کہتے ہیں کیونکہ دے انویل دا نالج، رائٹ. سو مسفرہ کیوں کہا گیا؟ بیکاز وہ ایک اسمائل جو ہائڈ کر رہی تھی ایٹ ون پلیس، وہ اب باہر آ جائے گی نکل کے. مسفرہ مثلاً یہ کہ اب دنیا کے اندر لیٹ سے ان کو کوئی غم تھے، کوئی مشکلات تھیں، کوئی پرابلمس تھیں، تو وہ ٹرو میننگ میں وہ اسمائل نہیں نکل پا رہی تھی، اور وہ اس دن جو ہے وہ مسفرہ، وہ برائٹ شائننگ فیسز ہوں گے. اٹس گونا کم آؤٹ، یعنی انکنٹرولبل اسمائلز ہوں گی، وہ ختم نہیں ہو رہی ہوں گی. ضاحکہ، وہ بہت انکنٹرولبل لافٹر ہوگا، کھلکھلا کے ہنس رہے ہوں گے بری طرح. مستبشرہ، ریجوائسنگ ایٹ دا گڈ نیوز. مستبشرہ یہ پیل کرنے کو کہتے ہیں، اور ایسے جیسے سمجھ لو کہ ہیپینس از ان پیلڈ اینڈ کمز آف آؤٹ. یعنی کہ مثلاً آپ یہ دیکھو نا، منہ بند ہے، چاہے سے خوش ہو کے ایک دم سے جو کھلتا ہے منہ، آپ ویسے بھی کہتے ہیں نا چہرہ کھل گیا خوشی کی وجہ سے، ہے نا، رائٹ. تو اس دن کچھ چہرے جو ہے وہ اتنے خوش ہو رہے ہوں گے، اور کچھ چہرے کیا ہوں گے، وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور کچھ چہرے جو ہیں وہ ان کے اوپر ڈسٹ ہوگی، ترہقھا قطرہ، اور وہ ان کے اوپر ڈارکنس جو ہے وہ چڑھ رہی ہوگی. اچھا جی، تو ڈسٹ جو ہے وہ کسی چیز کے اوپر بھی چڑھ جاتی ہے. اب جیسے اگر ڈسٹنگ نہیں ہوئی ہوئی کسی بھی ٹیبل کی تو اس کا کلر بدل جائے گا نا، اور کسی وائٹ چیز پہ ڈسٹ ہوگی تو وہ کیا ہو جائے گا، بلیک ہو جائے گا. تو وہ چہرے جو ہیں ان کا کلر ہی بدل جائے گا. اور ترہقھا قطرہ، کہ وہ ڈارکنس اس کے اوپر چڑھ چڑھ کے، قطرہ جو ہے وہ اسموک ہوتا ہے کہ جو کہ برننگ ووڈ میں سے نکلتا ہے، ٹھیک ہے، قطرہ. اور ترہقھا جو ہے، ترہق کہتے ہیں کسی پہ چیز پہ چڑھ کلائم، فورسفلی کلائم اپ کرنا کسی چیز کے اوپر. تو ان کے چہروں پہ کیا چیز کلائم اپ کر رہی ہوگی؟ اب آپ کسی مووی میں امیجن کرو، وہ جو کوئی ایول چیز جو ہے وہ اس طرح سے چہرے کے اوپر چڑھ رہی ہو، اور ڈارکنس اور بلیک چیز جو ہے وہ یوں کر کے اوپر چڑھ رہی ہو، اور پورے، اور ان سب لوگوں کے ساتھ وہ ہو رہا ہوگا. ہاں، تو یو نو اٹس اے ویری ہاریفک سین. ان لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہوگا اور وہ بچ نہیں سکیں گے. اور یہ کون لوگوں جن کے ساتھ یہ ہو رہا ہوگا؟ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہ وہ لوگ ہوں گے جو کہ کفرہ، ڈس بلیورز ہیں، الکفرہ دی ڈس بلیورز، یعنی کہ وہ کھلے عام اللہ تعالیٰ کو ڈس اوبے کرتے ہیں، ڈس بلیو کرتے ہیں. اور فجرہ، فجرہ یعنی کہ وکڈ ونس تو یہاں پر لکھا ہوا ہے، لیکن فجرہ کہتے ہیں اوپنلی ڈس اوبے کرنا، یعنی کہ وہ جو اس میں کوئی آر بھی محسوس نہیں کرتے، اس میں کوئی شرمندگی نہیں محسوس کرتے. جسٹ وانٹ ٹو یو نو do whatever they want to, all the bad things they do openly and publicly. And actually یہ جو person بتایا گیا ہے وہ یہ کہ he is very proud of his bad deeds and his disbelief and he is very happy about it. تو اب اگر آپ یہ دیکھو کہ یہاں پر اس سورہ کے اندر شروع میں جو دو کیریکٹرز بتائے گئے ہیں، اور ایک وہ جو ہمبل ہے، ایگر ٹو لرن ہے، وہ ان کے ساتھ اینڈ میں کیا ہو رہا ہوگا؟ they'll be happy and with bright shining faces. اور دوسرا شخص جو ہے جو اپنے آپ کو من استغنا، اپنے آپ کو بڑا ہی وہ سیلف سفیشینٹ سمجھتا ہے اور ایروگنٹ ہے، اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا؟ ترہقھا قطرہ، ہے نا، علیہا غبرہ، وہ ہیوملیٹ ہو رہا ہوگا، اس کے اوپر ڈسٹ ہوگی، ہے نا. اور بیچ میں آپ کو جو چیزوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے وہ کیا پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں کو ڈفرینٹ کیا چیز بنا رہی ہے؟ نمبر 1 قرآن اینڈ اٹس انڈرسٹینڈنگ اینڈ ایگرنیس ٹو لرن دا قرآن. نمبر 2 knowing the mission that has been given and fulfilling it. اس پہ لگ جانا، جٹ جانا کہ ہم نے اس مشن کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے، کسی نہ کسی کو بتانا ہے، جس سے بھی بات ہو رہی ہے. یو نو اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم ضروری بیٹھ کے کوئی بہت بڑی کلاس لگائیں یا 300,000 لوگوں کو بٹھا کے، ہم نہیں. whoever we meet we give them the message of the Quran somehow or the other. ٹھیک ہے، یہ اگر ہم کر لیں تو ہم اس مشن کے اوپر اس کو فلفل کرنے کے راستے پہ تو لگ جائیں گے نا انشاءاللہ. اور third thing is to be grateful, the gratefulness and usage of the gifts given by Allah subhanahu wa ta'ala. So اللہ سبحانہ wa ta'ala سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے کہ جو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے لے جانے والے ہوں، اور ہم ان لوگوں میں سے ہوں کہ جو کہ قرآن کو اور نالج کو لے کے اس کے ذریعے سے پیوریفیکیشن حاصل کر سکیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے،
جزاک اللہ خیرن کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.